أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. اللہ مولانا العظیم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا اور شرک کا رد کیا تھا. کہاں منکرین نبوت کا بیان ہے، جنہوں نے نبوت کا انکار کیا، پیغمبر پر آنے والی، پیغمبروں پر اترنے والی کتابوں کا اور پیغمبروں پر اترنے والی وحی کا انکار کیا. مشرکین تو ویسے بھی نہیں مانتے تھے، کہتے کہ کوئی بشر کیسے رسول بن سکتا ہے. وہ تو منکر توحید بھی تھے اور منکر نبوت بھی تھے. لیکن تعجب یہود پر ہوتا ہے کہ یہودیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعنات اور آپ کی مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کے علماء نے جب ان سے پوچھا گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، کسی نبی پر کوئی کتاب نہیں آئی. تمام کتابوں کے نزول کا انکار کر دیا، جن میں خود تورات بھی شامل تھی، انجیل بھی تھی اور زبور بھی تھی، ان کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی جو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو پھر تم تورات لیے پھرتے ہو اور لوگوں کو دکھاتے ہو، جس کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں، کہ جو ٹکڑا اس کی جو آیات اور جو اوراق جہاں پر تمہارے اپنے مطلب کے مسائل ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو، اور جہاں تمہاری خواہشات کے خلاف مسئلہ اس کو تم چھپاتے پھرتے ہو، یہ کتاب کس نے نازل کی؟ اگر اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، یعنی انہوں نے سالبہ کلیہ کا دعویٰ کیا. اس کو سالبہ کلیہ کہتے ہیں علمی زبان میں. کلی طور پر ایک چیز کا وجود ہی نہیں، تو اللہ نے طور پر موجبہ جزیہ لے آئے گے. ایک چیز مثبت بتا دی کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر یہ تورات کہاں سے ہے جس سے آج تم عالم بنے پھرتے ہو، اور آج تمہیں وہ معلومات ہے پورے عالم میں جو دوسروں کو نہیں. یہ کتاب کس نے نازل کی؟ اس لیے یہ کتاب بھی اللہ نے، تورات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. اور پہلے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور صحیح پہ نازل ہوئے. تو دراصل ان نزول وحی کا جو انکار ہے اور ان کتابوں کے انکار، دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت کلام کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم تو ہے لیکن بلا علم ہے. ایسا عالم لیکن علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ متکلم تو ہے لیکن بلا کلام ہے. صفت متکلم تو لیکن کلام نہیں، کیونکہ علم اور کلام، صفت کلام پر ہی وہی آتی ہے اور اسی پر کتاب نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ
وہی الہی فرشتوں کے ذریعے انبیاء السلام پر بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے۔ جب صفات کا انکار ہے تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں۔ خاص طور پہ یہ خطاب یہود کے لیے ہے کہ تم تو تورات انجیل کتابیں پڑھے ہوئے، پھر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز نازل نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کلام نازل نہیں کر سکتے، کتاب نازل نہیں کر سکتے، اپنا علم جو ہے اپنے پیغمبروں کو نہیں دے سکتے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے نہیں قدر کی اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے، اللہ کی نہیں پہچان کی جیسے پہچاننا چاہیے۔ کس طرح نہ قدری کی اللہ تعالیٰ کی اور قدر نہیں کی اور پہچانا نہیں؟ از قالو، جب کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کلی انکار کر دی۔ یہ کلی یعنی اللہ تعالیٰ یعنی نازل کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے نازل ہی نہیں کی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ تو پھر یہ قدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، ہمیں اتنی موٹی سی بات بھی پتہ نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے قدر نہیں کہ اللہ کی، یا پہچانا نہیں اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے، معرفت نہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو جب یہ بات کر رہے ہیں۔ اس قابل جب کہا، یہ یہود نے کہا تھا، مالک بن سعد یہودی عالم تھا اور ان کو رفتان، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، مان زو والا بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کی۔ قل کہہ دیجئے من انزل کتاب الذی جاء به موسیٰ، کس نے نازل کی ہے وہ کتاب جو اس کو موسیٰ السلام لے کر ہے، نورم وہدل للناس، جو ایک نور تھا، ایک روشنی تھی اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تو تورات، قرآن سے پہلے سب سے بڑی کتاب تورات ہے، اس میں بڑی تفصیلات اور بڑے احکامات کہ لوگوں کے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیسا، تم کو ورق ورق کر دیا، کرتاس کاپی کو کہتے ہیں، تم نے اس کے ورق ورق کر دی، تبدونہا، کہ تم اس کو ظاہر کرتے تھے، وہ تخفون کثیرا، بہت سو کو چھپاتے تھے۔ چنانچہ آیت رجم کے بارے میں آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لے کر آئے، ایک یہودی خود لے کر آئے، ایک مرد عورت کا کہ انہوں نے آپس میں بدکاری کی ہے، اور پھر اپنی تورات لاؤ، تو وہاں جہاں رجم کا مسئلہ وہاں انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، آگے پیچھے پڑھ دیے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کا مسئلہ تھا کہ رجم کیا گیا۔ تو قراطیسا، تجرور قراطیسا، تم نے اس کے ٹکڑے کر دیے، اس کے اوراق ورق ورق بنا دیا، تم دونہا، جس کو تم دکھاتے تھے، ظاہر کرتے ہو، تو پورا بہت سے حصہ چھپاتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں علم دیا کہ ان چیزوں کا جن کو نہ تم جانتے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے۔ لیکن تورات آنے کے بعد پورے عالم میں علمی طور پر یہود پہلے نمبر پر چلے گئے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی تھی جو موسیٰ السلام پر آئی، یعنی خود ہی جواب دے دیجیے، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قول اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیں ان کو اپنی بک بک میں کھیلتے ہوئے، خوض میں نہ یعنی بک بک کریں، بکواسات کریں، یلعبون، ان کو اپنے اس میں کھیلنے دیں اور چھوڑ دیں ان کے اپنے بک بک میں کہ وہ اسی میں سرگردہ رہیں۔ اب بس آپ نے اپنی حجت قائم کر دی۔ وہذا کتاب، اور یہ بھی ایک کتاب ہے جو قرآن مجید ہے، انزلناہ مبارک، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے ہم کو برکت والی کتاب، ہم نے اس کو اتارا برکت والی کتاب، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو اگلوں پر نازل ہوئی، اگلی چیزوں کی، جن تورات کی تصدیق کرتی، انجیل کی، زبور کی، پہلے صحیفوں کی تصدیق کرتی۔ ایک تو برکت والی ہے، دوسری یہ کہ ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتی کہ اپنے اپنے زمانے میں کتابیں جو پیغمبروں پر اتری وہ ٹھیک تھی، اور اگلا پھر کیا کرنا ہے آپ نے، ولی تنذر ام القریٰ، آپ ڈرائیں ام القریٰ کو، ام القریٰ سے مکہ شریف ہے، مکہ شریف کو بستیوں کی ماں قرار دیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں مکہ شریف کی زمین ہی آباد ہوئی اور وہی دنیا میں پانی سے ظاہر ہوئی، اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ماؤں کی طرح ام القریٰ۔
یہ وجہ ہے کتنے بھی حاجی چلے جائیں ماں کی پیٹ کی طرح وہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں کی پیٹ میں سمٹ جاتا، سب حاجی اسی میں سمٹ جاتے ہیں۔ ویسے دیکھو تو ایک وادی ہے، لیکن لاکھوں انسان جو ہے وہاں آرام پاتے ہیں، اور لاکھوں انسانوں کو جس طرح ماں کا پیٹ ہے، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، بچہ جب جو ہے پیدا ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ولی تنذر ام القرا، اور آپ ڈرائیں ام القرا کو، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد والوں کو۔ من حولہ سے مراد، من حولہ سے مراد پورا عالم ہے، کیونکہ پورا عالم مکہ کے ارد گرد ہے، کیونکہ مکہ دنیا کے وسط میں ہے، مکہ شریف، اور پورا عالم اس کے ارد گرد۔ من حولہا، یا من حولہ سے مراد قریب کے لوگ جو ہے، مکہ شریف کے قریب کے لوگ، ان کو آپ ڈرائیں، اس کتاب اللہ کے ذریعے ان کو آپ ڈرائیں۔ تو من حولہ سے پورا عالم بھی مراد ہے، اور من حولہ سے مراد قریب کی بستیاں بھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ایمان لاتا ہے اس کتاب پر، والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بھی، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ ایمان کے اعتبار سے بھی مکمل ہوتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اعمال میں سب سے اونچا عمل نماز ہے، اس لیے نماز کو ذکر کیا۔ اور ایمان قرآن مجید پر اور ان کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جو آخرت کا پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو یہ یقین اس بات کا کہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہ پھر قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اعمال پر، اعمال اور عقیدہ ان دونوں کی وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین جو نبوت تھے اور منکرین وہی جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان کو جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل الذي ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ یہاں تک تو منکرین نبوت کی تردید تھی، اب جھوٹے مدعیان نبوت کی تردید ان آیات میں، جو جھوٹے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، جس میں مسلمہ کذاب، اسود انسی، یا آج کا مرزا قادیان، اور کچھ وہ لوگ تھے عرب کے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم جب چاہیں اس قرآن جیسی کتاب بنا لیں، مان لیں کہ ہم ایسی کتاب نازل کر دیں، ہم ایسی کتاب بنا لیں۔ جیسے نضر بن حارث کو کافر تھا، اپنی فصاحت بلاغت پر اس کو بہت ناز تھا، تو اللہ نے ان لوگوں کا یہاں پر مذمت کی ہے اور ان لوگوں کی تردید کی ہے، اور ان کے پھر آخرت کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، موت سے آخرت تک جب جائیں گے، تو اس وقت سب یہ چیزیں جو سہارے دنیا میں اپنے سمجھتے سب ختم ہو جائیں گے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کذبا، اللہ پر جو جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے، ان میں وہ پہلے لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں، اور یہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وحی بھیجی، او قال اوحی الیہ، یا کہتا ہے مجھ پر وحی بھیجی گئی، ولم یوحی الیہ، حالانکہ اس پر وحی نہیں آئی، شیء، کوئی وحی اس پر نہیں آئی۔ ومن قال، جو کہتا سأنزل مثل الذی ما انزل اللہ، میں ایسے ہی نازل کر دوں
جیسے اللہ نے نازل کیا، یعنی میں ایسی کتاب بنا دوں، میں ایسے کلام بنا دوں. نذر بن حارث کہتا کہ میں جب چاہوں ویسا کلام بنا سکتا ہوں. ویسا کلام جو ہے، جس نے کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو ہم اس جیسا جو ہے وہ کلام بنا سکتے ہیں. اللہ فرمایا ان سے بڑے ظالم کون ہوں؟ یہ سب بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جو نا الزام لگاتے ہیں، یا نبوت کا دعویٰ، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم اس بات قدرت حاصل ہے کہ ہم قرآن جیسی وہ کتاب بنا دی. اللہ فرماتے ہیں ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں ظالمون فی غمرات الموت، کہ جب یہ موت کی بے ہوشی میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے، کیونکہ کافر کی اور فاسق کی جان نکلنا نہیں چاہتی، تو پھر وہ ڈوب کر، جسم میں ڈوب کر کھینچتے ہیں اس کی جان. اور مومن کی جان پر ویسے نکل جاتی جیسے مچھلی کا منہ کھول دی. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو. الیوم تجزون العذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے تھے کہ بالکل نامناسب اور جھوٹی باتیں تھیں. تقولون اللہ غیر الحق، غیر حق، غیر واقعی ہے، غیر سچی باتیں جو تم اللہ تعالیٰ پر باندھتے تھے، تہمتیں باندھتے تھے، ہے. آج اس کی وجہ سے تمہیں عذاب الہون، ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. جو آیات پیغمبر سلام لے کر آتے تھے اس سے تم تکبر کرتے تھے، اپنی اس کے خلاف سمجھتے تھے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. جیسے پیچھے گزرا، ہم نہیں بیٹھ سکتے، یہ سب غریب غربا آپ کے پاس بیٹھے ہیں. اتنا کبر اور اتنا تکبر ان میں تھا. اللہ فرماتے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، فرمایا کہ تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے آئے ہو. کما خلقنا اول مرہ، جس طرح پہلے تمہیں ہم نے پیدا کیا. دنیا میں انسان آتا ہے بالکل ننگا ہوتا ہے، نہ مال ہے نہ کچھ، کسی شے کا مالک نہیں ہوتا، ایک ڈھیلی کا مالک نہیں ہوتا جب دنیا میں آتا ہے. اور میں اسی طریقے پر اب ہمارے پاس آئے ہوں. نہ تمہارے پاس لباس ہے، نہ تمہارے پاس مال ہے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں. جس طرح تم گئے تھے دنیا میں اکیلے اکیلے، ایسے اکیلے اکیلے آئے. اکٹھا تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، بعد میں دوست بن جاتے ہیں، جتھا بن جاتا ہے، جماعت بن جاتی ہے، پارٹی بن جاتی ہے. لیکن آتا اکیلا اکیلا اور جاتا بھی اسی طرح ہے. کوئی ایک ایک کر کے اللہ کے دربار، چاہے اکٹھے مر جائیں لیکن وہاں پیشی ایک ایک کی ہوتی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آئے ہمارے پاس ایک ایک کر کے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ دی، تم نے چھوڑ بیٹھ دیے پیچھے، ما خولناکم، جو ہم نے اسباب اور نعمتیں تمہیں دی تھی، وراء ظہورکم، اپنے پیٹھ کے پیچھے. وہ ساری نعمتیں چھوڑا ہے. تمہارے مکانات تھے، تمہاری جائیدادیں تھیں، تمہارے مرتبے تھے، مال پانی تھا، ہے، بینک بیلنس تھے، سب چھوڑا ہے. خولناکم، یعنی جو ہم نے نعمتیں تمہیں دی تھی وہ تم سب پیچھے چھوڑا ہے. یہاں بالکل اکیلے آئے. یہاں اعمال ہے، انسان کا ایمان ہے، اعمال ہے، بس وہی ساتھ. وما نرا معکم شفعاءکم، اور تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی بھی نہیں ہے. جن بتوں کو پوچھتے تھے یا ہمارے کہ ہم جو سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں، کہاں ہے وہ بھی ساتھ نہیں. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تم میں شریک ہے، وہ تم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں، وہ تم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں ہے وہ سفارشی؟ کوئی کسی کے ساتھ سفارشی نہیں ہوگا، کوئی اس کے ساتھ بت نہیں ہوگا، کوئی چاند سورج ستارے نہیں ہوں گے جن کو وہ پوچھتا ہے. اللہ کے دربار میں اکیلا کھڑا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اکیلے اکیلے آئے، جتھا نہیں آیا ساتھ. نمبر دو، جو نعمتیں دنیا میں تھی جس پر فخر کر کے تم بڑے بنتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ تھے. پھر وہ سفارشی، وہ جو ہے جھوٹے خدا اور بت جن کو تم ہمارے مقال پر لاتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر قسم پرسی کی کیا حالت ہوگی. تقطع بینکم، فرمایا کہ تمہارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے. اب یار دوست بھی نہیں رہے، اور وہ معبودان باطلہ بھی نہیں رہے، کوئی چیز اور وہ اسباب بھی نہیں رہے. دنیا انسان اسباب کے سہارے پر کچھ کر لیتا ہے، مال پانی، اسٹیٹس، مرتبے کی بنیاد پر، یا دوست احباب اور پارٹی کی بنیاد پر، یا جھوٹے خداؤں کا اپنی طرف سے ایک دعویٰ سمجھتا ہے اس بنیاد پر. لیکن اب اللہ کے دربار میں آئے بھی اکیلے اکیلے.
اور نعمتیں جو تھی وہ بھی دنیا میں رہ، اور جو جھوٹے خدا کے معبود باطلا وہ بھی نہیں ہے ساتھ۔ تقطع بینکم، فرمایا تمہارے درمیان کی ساج، تمہارے درمیان کی دوستیاں ٹوٹ گئی آپس میں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتَ تَظُنُّونَ، اور گم ہو گئے تم سے وہ چیزیں جن کا تم گمان کرتے تھے، جن کے تم سہارے لے کر دنیا میں زندگیاں بسر کرتے تھے۔ وہ ذلہ یہاں سے ذلہ مراد ہے، گم ہو گئے، تمہارے ہاتھ میں نہ رہے وہ ساری چیزیں، جاتی رہی وہ ساری چیزیں، ما کنت تظنون، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے یا جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ صدق اللہ مولانا۔